میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، روزگار میں برکت نہیں، کاروبار نہیں رہا یا نوکری میں مشکلات کا سامنا ہے، تو یہ وظیفہ نہایت طاقتور ہے۔ اس عمل کو خلوص نیت، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ بہت جلد اثرات کو ظاہر فرمائے گا۔ سب سے پہلے اس بات کا خاص خیال کر لیں کہ آپ نے وضو کیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے وضو کر لیں اور پاک صاف لباس میں بیٹھے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو اپنے لباس کو بھی پاک کر لیں۔ وظیفے کو رات کے وقت کریں، خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر کیا جائے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو کہ سب سے بیسٹ اور بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ وہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ درود تنجینہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں گے۔ استغفار پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی کے بعد ہی رزق میں وسعت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اس پر آسمان سے رحمت برساتا ہے اور زمین سے برکتیں نکالتا ہے۔ اب درج ذیل اذکار کو پڑھنا ہے۔ یہ سب سے پہلے اسماء الہی بے حد مؤثر ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ 313 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اسماء مبارک اللہ تعالیٰ کے 2 ایسے نام ہیں جو عطا کرنے اور رزق بڑھانے کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ 129 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو مالی تنگی ہو تو یہ اسم مبارک اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ ام الشفا، رحمت اور برکت والی سورت ہے۔ اسے 40 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ کو سورۃ الغنا یعنی دولت کی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رزق کے دروازے کھولنے والی سورت ہے۔ جو انسان بھی اس سورت کو روزانہ پڑھتا ہے تو میرا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہونے دیتا۔ اب آپ نے 129 مرتبہ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی۔ یہ ایک چھوٹی مگر نہایت طاقتور سورت ہے جو رزق میں بے پناہ برکت کا سبب بنتی ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا کے دوران مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی حاجت بیان کریں۔ دعا کے الفاظ کچھ یوں ہونے چاہیے: اے اللہ تو بے نیاز ہے، میں فقیر ہوں تو عطا کرنے والا ہے، میں محتاج ہوں، اے میرے رب میرے رزق کے دروازے کھول دے، میرے کاروبار میں برکت ڈال دے، میرے قرضے اتار دے، میرے ہاتھوں کو دینے والا بنا دے، اے اللہ میرے نصیب میں کشادگی فرما، میرے وسائل کو وسیع کر دے، میری آمدنی میں اضافہ فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یہ دعا کم از کم 5 سے 10 منٹ تک مانگیں، کیونکہ دعا جتنی لمبی اور خلوص سے کی جائے گی اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا۔ آخر میں آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے تاکہ یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اگر آپ یہ وظیفہ 7 دن یا 11 دن تک کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو کا ورد مستقل رکھیں۔ ہر جمعرات کو کچھ صدقہ ضرور دیں، چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ نماز کی پابندی کریں کیونکہ نماز رزق کے دروازے کھولنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں کروائیں، کیونکہ والدین کی دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ جو لوگ مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں انہیں حیرت انگیز طور پر آسانی محسوس ہوگی، کاروبار میں اضافہ ہوگا اور نوکری میں ترقی کے امکانات بڑھ جائیں گے، رزق میں برکت محسوس ہوگی اور خواہشات پوری ہونے لگیں گی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ذہنی سکون اور قلبی اطمینان نصیب محسوس ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ وظیفہ تھوڑا سا بھی ہیلپ فل لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔